اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی میں تعطل کی وجہ رفع ہے، امریکی وزیر دفاع۔ کریم شالوم پر امدادی ٹرک دیکھے گئے ہیں لیکن امداد غزہ میں داخل نہیں ہوئی، اقوام متحدہ۔ روہنگیا پناہ گزینوں کو غیر قانونی طور پر انڈونیشیا لے جانے والی کشتی کے 69 مسافر ڈوب گئے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکہ کے وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو بھاری ہتھیاروں کی فراہمی عارضی طور پر روکنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ واشنگٹن کا خیال ہے کہ رفح میں اسرائیل کے کسی ممکنہ حملے سے شہریوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ آسٹن نے مزید کہا کہ انتظامیہ اسرائیل کے لیے سیکیورٹی سے متعلق کچھ جلد ہونے والی ترسیل کا بھی جائزہ لے رہی تھی۔ آسٹن بائیڈن انتظامیہ کے پہلے سینئر عہدیدار ہیں جنہوں نے اسرائیل کو اسلحہ دینے سے متعلق امریکی پالیسی میں کسی ممکنہ تبدیلی کی عوامی طور پر وضاحت کی ہے۔ سینٹ کی ایک سماعت کے دوران آسٹن نے زور دیا کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے آہنی عزم رکھتا ہے اور اسلحے کی ترسیل معطل کرنے کا فیصلہ حتمی نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ اس کو ترجیح دیتا ہے کہ رفح میں کوئی بڑی لڑائی نہ ہو۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بدھ کو کہا کہ اس نے کئی روز کی بندش کے بعد غزہ کے لیے اپنی کریم شالوم کراسنگ کو دوبارہ کھول دیا ہے۔ تاہم اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ابھی تک غزہ میں کوئی امداد داخل نہیں ہوئی ہے اور فلسطینیوں کی جانب سے اس علاقے میں اسرائیلی فوجی مداخلت کے دوران کارکنوں کے فرار ہونے کے بعد امداد وصول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ جمعرات کو اسرائیل کی جانب کریم شالوم کراسنگ پوائنٹ پر ٹرکوں کو دیکھا گیا۔ غزہ اور اسرائیل کے درمیان کریم شالوم کراسنگ ہفتے کے آخر میں حماس کے راکٹ حملے میں 4 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد بند کر دی گئی تھی۔ یمن کے حوثی باغیوں نے جمعرات کو خلیج عدن میں پاناما کے جھنڈے والے 2 کنٹینر بحری جہازوں پر 2 میزائل حملوں کا دعویٰ کیا ہے جن میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جنرل یحییٰ ساری کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب باغیوں کے حملوں کی رفتار حالیہ ہفتوں میں کم ہوئی ہے کیونکہ بین الاقوامی تجارت کے لیے انتہائی اہم آبی گزرگاہوں میں امریکی زیر قیادت اتحاد کے جنگی جہاز کی جانب سے بارہا فضائی حملوں کے ذریعے انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ دونوں جہاز جنیوا میں قائم میڈیٹرینین شپنگ کمپنی کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس کمپنی نے فوری طور پر تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ کیلیفورنیا کے علاقے برکلے کے سپرنٹینڈنٹ کی کانگریس کے سامنے گواہی کے بعد اور شہر کے اسکولوں میں وسیع پیمانے پر یہود دشمنی کی تردید کرتے ہوئے پبلک اسکول کے اساتذہ نے ریلی نکالی۔ اولڈ برکلے سٹی ہال کی سیڑھیوں پر تقریباً 100 اساتذہ، والدین، کارکنان اور طلبہ نے ریلی میں شرکت کی۔ شرکاء نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین کو تعلیم دیں اور فلسطین کے لیے اساتذہ کے الفاظ تحریر تھے۔ مختلف مقررین نے ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے فلسطینی تاریخ کے بارے میں پڑھانے کے لیے اساتذہ کو درپیش دباؤ پر بات کی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کی مخالف سیاسی جماعتیں 9 مئی کے واقعات کے بعد چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر کڑی تنقید کر رہی ہیں۔ سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کا موقف ہے کہ 9 مئی کو ہونے والی تمام تر شر انگیزی کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ ہے۔ سابق وزیر اعظم ان الزامات کی متعدد بار تردید کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ ان کی 27 سالہ سیاسی جدوجہد میں انہوں نے کبھی تشدد پر مبنی سیاست نہیں کی۔ اور بنگلہ دیش سے تقریباً 140 روہنگیا پناہ گزینوں کو غیر قانونی طور پر انڈونیشیا لے جانے والی کشتی کے ساحل کے قریب ڈوبنے کے بعد اس پر سوار 69 مسافر ڈوب گئے۔ زندہ بچ جانے والوں میں ایک 12 سالہ لڑکی بھی شامل تھی جس کا کہنا تھا کہ کشتی کے کیپٹن اور عملے کے دوسرے چند ارکان نے اسے اور 3 دوسری لڑکیوں کو مسلسل زیادتی کا نشانہ بنایا، انہیں مارا پیٹا اور دھمکیاں دیں۔ لڑکی کے مطابق وہ میانمار میں فوجیوں کے ظلم و ستم سے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ بنگلہ دیش چلی گئی تھی، جہاں سے اس کے والدین نے شادی کی غرض سے اسے غیر قانونی طور پر ملائیشیا بھیجنے کے لیے انسانی اسمگلروں کی کشتی میں اکیلے سوار کر دیا تھا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔